وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیرضوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں ان کے افتراء۔ کفار کی جو مشرکانہ رسومات تھیں ان میں سے جو ہم نے پچھلی آیت میں رسم پڑھی تھی جاہلانہ رسومات میں، وہ ایک یہ تھی کہ وہ ایک حصہ مقرر کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حصہ مقرر کرتے بتوں کے لیے۔ اگر کہیں اللہ کا حصہ بتوں میں چلا جاتا بتوں کے حصے میں تو وہ اس کو بالکل واپس نہیں کرتے تھے، اور اگر بتوں کا حصہ کہیں اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو فوراً واپس کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یار یہ کیا بات ہے، جب تم نے حصے تقسیم کر دی ہیں اللہ کے اور بتوں کے، تو اللہ کا حصہ جب ادھر آتا ہے تو تم واپس نہیں کرتے، ادھر کا ادھر چلا جائے تو فوراً واپس لے لے۔ تو کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا جی، لیکن ان کو تو ضرورت ہے نا، لہذا وہ مشرکوں کی اس ایک جاہلانہ رسم کا پچھلی آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ دوسری ان کی رسم یہ تھی کہ بحیرہ، صائبہ اور حامی جانوروں کے ان کو بتوں کے نام پر چھوڑتے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اس میں بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی، اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کی خوشنودی سمجھتے۔ ہاں جی، یعنی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بتوں کی جتنی بھی، میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا نا جی، کہ اللہ کا تصور ہے، تعلیمات ساری بگڑ گئی، اللہ کا تصور ہے ان میں بھی، لیکن اب وہ یہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی ان کے ہنومان ہیں اور کالی دیوی ہے ان کا کرشنا ہے، اور اس طرح 3.5 کروڑ دیوی دیوتا ہیں ان کے، تو وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری رسم یہ تھی۔ تیسری ان کے رسم اور اپنی رسم یہ تھی کہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی بچیوں کو، حالانکہ ہم مسلمان بھی ہو گئے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاں کوئی بچی پیدا ہو جائے نا تو منہ اتر جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرہ ہمارے قریب ہے نا۔ اگرچہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن وہ ابھی تک کلمے کی روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی بیٹا ہو یہ بیٹی ہو، دونوں اللہ نے دی، صاحب اولاد ہو گئے، الحمدللہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں میں بیٹے دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا کے دے دیتا ہوں۔ یہ تو اس کی رضا ہے، کروڑ ہاں مرتبہ احسان نہیں۔ حضرت صاحب جن کی اولاد نہیں ہے نا، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی پتر ہوئے باویں سائیں ہو جائے، سانو کوئی نہ کوئی ساری جو نا اولاد ہونی چاہیے، سانو یہ نہ کہے یہ اوترا مر گیا، ہاں جی۔ لہٰذا چوتھی ان کی رسم یہ تھی، اور یہ تیسری رسم تھی۔ چوتھی ان کی رسم یہ تھی کہ کھیت بتوں کے نام وقف کر دیتے اور کہتے اس کا اصل مصرف فقط مرد ہیں، عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی دے تو یہ ہماری مرضی ہے، ہم دے دیں تو دے دیں، لیکن ان کا حق نہیں ہے وہ مطالبہ کریں۔ اچھا آپ یہ اندازہ کرو، کھیتوں کے اندر انہوں نے وقف کیا بتوں کے نام، کھاتے کون ہیں؟ مرد، عورتوں کو وہ حصہ نہیں دیتے۔ آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہے نا، اور اپنی بڑی جو ہماری خواتین ہیں گھر ان کو نہیں حصہ دیں۔ میرے سسر اللہ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، وہ تقریباً جناب 30 سال سے اپنی بیگم کے حصے کا کیس لڑ رہے ہیں۔ 30 سال سے زمین وراثتی آئی میری ساس کے نام، ہاں جی، اور قبضہ کون کر کے بیٹھا ہے؟ وہ جو ہے نا جی مامی لگتی ہے، اس لڑکے کی مامی لگتی ہے میری ساس، سکی مامی کا حصہ، یعنی پھوپھی کہہ لیں، مامی ٹھیک ہے، یعنی مامی کا حصہ، سکی مامی کا حصہ وہ بندہ کھا کے بیٹھا نہیں دے رہا۔ اور ہماری عدالتیں بھی زندہ باد ہیں بھائی، 30 سال ہو گئے ہیں مقدمہ لڑتے ہوئے، ججوں کو اتنا بھی نہیں پتہ وراثتی تقسیم آ رہی ہے، عورت زندہ بیٹھی ہوئی تھی، اب تو بیچاری اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گئی، وہ فوت بھی ہو گئی لیکن حصہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر کہتے ہیں وہ تیاں نوں نہیں دیندے، حصہ نہیں دیندے، کہتے ہیں جہیز نہیں لے لیا تیاں نے، جہیز نہیں لے لیا۔ خدا کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ جو لے کے گیا وہ اپنی مقدر، تو نے بیٹوں کو نہیں دیا سارا کچھ؟ بیٹے موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، بیٹے زیادہ کھاتے ہیں، بیٹے وہ ساری چیزیں وہ نہیں کرتے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جہیز دے دیا تو بس گل ختم ہو گئی؟ نہیں بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول نے تقسیم کی ہے اس کو
اسی طرح تقسیم کیا جائے گا، بچیوں کو بچیوں کا حق دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو اتنے جیالے اور مجاہد لوگ ہوتے ہیں، میں اکثر وہ نکاح پڑھانے جاؤں نا جی، تو وہ کہتے تھے لکھو جی 50 لاکھ روپیہ۔ اچھا میں کہتا ہوں 50 لاکھ دے گا؟ وہ چھوڑو جی، دینا کنے اسی معاف کرا لینا ہے، یہ نہیں حق مہر بھی لکھوا کے وہ بھی معاف کرا لینا ہے، تو بھائی دیو ہی ہونا جنہیں دے سکتے، اتنا حق مہر رکھن دی ضرورت ہی کی ہے۔ وہاں پہ بھی ڈنڈی مارنی ہے، عورت کا حصہ ہے نا، ہاں وہاں پہ بھی ڈنڈی مارنی ہے ہم نے، وہاں پہ بھی حصہ ان کو نہیں دینا۔ اچھا جی، اب 5ویں ان کی رسم یہ تھی کہ اس طرح کے عمل مویشی جانوروں میں کرتے تھے کہ بعض مردوں کے لیے مخصوص قرار دیتے، یہ بھائی یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ صرف مرد کھائیں گے، عورت اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتی۔ اور 6ٹھی رسم ان کی، جن چوپایوں جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو ان پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جی، اب تو یہ بہت کم نظر آتا ہے، پہلے ہمارے لاہور کے اندر بھی، چونکہ دیہاتی علاقے زیادہ تھے، ہاں جی، اب تو لاہور کی بڑی وسعت ہو گئی، تو گائیں ایسی پھرتی رہتی تھی۔ وہ میں نے پوچھایا، کچھ کہتے تھے کہ ہماری ہم خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھا پی کے واپس آ جاتے، لیکن اکثر جنہوں نے کہا انہوں نے جی ہم نے فلاں کی منت کے لیے ان کو چھوڑا ہے، یہ فلاں کی جو ہے گائے ہیں، یہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں صدقے کے لیے، فلاں کی چیز کے لیے، وہ منتیں مان کے نا جی ان گاؤں کو بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بات درست نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں۔ اچھا جی، ان پر وہی ان کا دودھ پینا، ان کی سواری کرنا، ان کے یہ معاملات کرنا، وہ بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ 7ویں رسم ان کی، بعض چوپایا جانوروں مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے، نہ دودھ نکالتے وقت، نہ سوار ہوتے وقت، نہ ذبح کرتے وقت۔ اچھا آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھیں نا جی، تو وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، ہاں انشاءاللہ ہندو کہتے ہیں، باقاعدہ آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنی رسومات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر وہی ٹرمز، وہی جو ہمارے مسلمانوں میں مثلا وہ مرنے والے کو جو مر جاتا ہے نا جی، اب اور تو ان کے پاس ٹرم تھی کوئی نہیں، تو وہ اس کو بھی شہید کہتے ہیں، جو ان کا مر جائے، جتنے بھی فوجی مرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا جی، شہید ہو گیا۔ شہید تو خالصتاً مسلمانوں کے اور اسلامی ٹرم ہے، وہاں پر تو وہ پھر ایک لفظ انہوں نے نکالا ویر گتی، ویر گتی پریاپت ہو گئی ان کو۔ لیکن حضرت جی بات یہ ہے، اسلام کا جو نظام ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے، نظام اللہ کا ہے نا جی، اتنا پرفیکٹ نظام یہ کہیں ختم نہیں۔ 8ویں رسم ان کی یہ تھی کہ جانوروں کا نام بحیرہ یا صاحبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑتے، ان کے ذبح کے وقت اگرچہ بچہ پیٹ میں سے زندہ نکلتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے، مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے، اور اگر بچہ مردہ نکلا تو وہ سب کے لیے حلال ہو جاتا کیونکہ ان کے اندر تو تصور ہی نہیں ہے نا جی حلال و حرام کا، اس لیے مردہ نکلے تم ہی کھا جاؤ، زندہ نکلے تم ہی کھا جاؤ، ہاں جی۔ تو ان کی یہ 9ویں رسم ان کی یہ تھی، بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ 10ویں ان کی رسم یہ تھی کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حامی 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں آج بھی ہو رہا ہے، گاؤں ماتا کی وہ کیا کہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، گاؤں ماتا کی آج بھی پوجا کرتے ہیں، اور کئی بیچارے مسلمان اللہ اکبر، وہ یہ اس لیے مار دیا گیا کہ یہ گائے کھاتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور بڑا یار افسوس ہوا، ماشاءاللہ ایک 7 فٹ کا جو جوان باڈی بلڈر بچہ تھا مسلمانوں کا، اس کو پورے اس نے نا جتھے نے مل کے اس کو صرف اس لیے مار دیا کہ تم گاؤں ماتا کو کھاتے ہو، ان کو کاٹتے ہو تلواروں سے، ڈنڈوں سے، اس بیچارے کو انہوں نے مار کے جان سے ہی مار دیا، وہ صرف اسی جرم میں کہ تم گائے کو کھاتے ہو، ہاں جی ہماری ماتا کو کھاتے ہو، ہماری اللہ معاف کرے۔ ہندوستان کے اندر نا جی، وہاں سے پوری دنیا میں لاکھوں ٹن گوشت روزانہ باہر بھیجا جاتا ہے، لاکھوں ٹن گوشت۔ اس وقت ان کی ماں نہیں یاد آتی ان کو، بھائی پیسہ جس وقت آ رہا ہے اس وقت کوئی ماں نہیں، ہاں جی جب آ گئی باری مسلمانوں کی تو پھر ان کو ماں یاد آ گئی۔ اور اللہ معاف کرے یار، جتنا بھی بندہ ان پڑھ اور جاہل ہو کبھی اپنی ماں کا پیشاب پیتا ہے، اپنی ماں کا پخانہ کھاتا ہے، لیکن ان کی عقل دیکھو ماری گئی، مت ماری گئی، پیشاب بھی پیے جا رہے ہیں، گوبر بھی کھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ ایک حکیم ہے ہندوستان کا، ہندو حکیم، اس سے سوال کیا گیا کہ یار تو بڑا مشہور ہے، تیری حکمت بڑی مشہور ہے، بڑی دوروں تیرے کو دنیا آندی ہے، تے اپنے جڑی دوائیاں دے اندر ہے تو کہڑی خاص ایسی چیز ہے جڑی تیری ہر دوائی دے اندر موجود ہے؟ کہندا جی گاؤ موتر، گائے کا پیشاب، ہم گاؤ موتر ڈالتے ہیں جناب، اور تو اگر آ جائے مسلمان تو پھر کہتا تو اب کیا مسلمان آئے یا ہندو آئے ہم اس میں بھی ڈال کے دیتے ہیں۔ بھائی ان کے حکیموں کا بھی دماغ جو ہے نا جی اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ وہ دوائیوں کے اندر بھی پیشاب ڈال کے دیتے ہیں کہ بھائی اس سے شفا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے 10 اقسام آپ کو عرض کی ہیں،
یہ در منصور روح المعانی میں حضرت ابن عباس، مجاہد، ابن زید اور سدی سے بتخریج ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن حمید منقول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی لذیذ زندگی رہی تو اس کا اگلا حصہ میں جو ہے کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی مشرکانہ عبادات سے اور نظریات سے محفوظ رکھے۔